اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کے انتقام نہ لینے کی کیا وجہ تھی، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بیت تطہیر پر حملہ ہو رہا تھا اس وقت امام علی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اس سے متعلق وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے واقعے کو جھٹلا دیا جائے یا پھر ظالمین کو چھپا دیا جائے، ایک اعتراض اٹھاتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر واقعی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوا تھا اور اس وقت امام علی علیہ السلام اس گھر میں موجود تھے، تو امام علی علیہ السلام نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دفاع کیوں نہیں کی؟ ان کا یہ اعتراض ہے کہ کیا شیر خدا کے گھر میں رہتے ہوئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر کوئی حملہ کر سکتا تھا؟ اور اگر کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے کیوں ان کی دفاع نہیں کی؟ اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے برادر جناب عباس پٹیل صاحب۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ عباس بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی، جیسے آپ نے سنا کہ آج کا جو اعتراض ہے اس کے ذریعے مخالفین کی یہ سازش ہے کہ وہ اس اعتراض کے ذریعے پورے واقعے کو جھٹلا دیں، تو آخر میں اس اعتراض کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا ادرکنا۔ عقیل بھائی، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ امام علی علیہ السلام نے دفاع نہیں کی۔ اگر ہم شیعہ کتابوں کی طرف رجوع کریں، مثال کے طور پہ کتاب سلیم یا الہدایۃ الکبریٰ، عوالم العلوم یا بحار الانوار، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کے سامنے بحار الانوار کی یہ حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ظالمین نے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اگر آپ لوگ نے بیعت نہیں کی تو آپ کے پورے گھر کو جلا دیں گے۔ یعنی یہاں غور کریں کہ یہ لوگ پورے گھر کو جلانے کی نیت سے آئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آگ اور لکڑیاں منگوائی اور دروازے کو جلایا، اسے دھکا دیا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک فریاد بلند کی، یا ابتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کے بعد ظالم نے اپنی تلوار نکال کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو پر مارا۔ یعنی اس سے ایک بات تو صاف ہے، اگرچہ وہ لوگ خاندان رسالت کو قتل کرنے پر آمادہ تھے، لیکن کچھ ایسا ضرور ہوا اس وقت کہ جس کی بنا پر صرف جناب محسن علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم میں شہید ہوئے اور باقی اہل خانہ جو ہے وہ بچ گئے وہاں پر۔ یعنی عباس بھائی، پھر وہ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے اس منصوبے پر پانی پھر گیا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے؟ عقیل بھائی، یہی تو اس اعتراض کا جواب ہے۔ حدیث آگے بڑھتی ہے کہ فَوَسَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ بِطَلَابِيهِ فَصَرَعَهُ وَوَجَعَ أَنفَهُ وَرَكْبَتَهُ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ۔ اس وقت علی علیہ السلام نے جھپٹ کر اس ظالم کو اس کے گریبان سے پکڑا اور اچھالتے ہوئے زمین پر پٹکا، اس کی ناک کو پھوڑ دی اور گردن دبوچ لی۔ اور پھر علی علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے بڑے ہی تھے کہ انہوں نے خود کو روک لیا۔ یعنی عباس بھائی، جب علی علیہ السلام نے اس ظالم کو دبوچ لیا تھا اور اسے قتل ہی کرنے والے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد مشکلات کا سامنا ہوگا تو تم صبر اور تحمل سے کام لینا۔ یہ بحار الانوار جلد 33 صفحہ 151 میں موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں،
بلکہ اہل تسنن کی بھی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کا ذکر ہے. کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد ایک فساد برپا ہوگا، اور اے علی اگر تم صبر کر سکتے ہو تو وہ بہتر ہوگا. اور یہ بات وہ ظالم بھی جانتا تھا، کیونکہ حاکم شام کو ایک خط میں اس نے تحریر کیا تھا وَإِنِّي لَعَالَمُ عِلْمًا يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ، اور میں بخوبی ایک بات کو جانتا تھا جس میں کوئی شک نہیں ہے. لو اجتہدت انا وجمیع من علی الارض، اگر میں اور تمام اہل زمین جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ علی علیہ السلام کو مقہور کر دے تو یہ ممکن نہیں تھا. لیکن لہنات کانت فی نفسہ اعلمها ولا اقولها، لیکن ایک واقعہ جو علی علیہ السلام کے دل میں تھا اور میں اسے جانتا تھا لیکن میں نے اسے بیان نہیں کیا. بہار الانوار والیوم 30 پیج 487. یقیناً عباس بھائی، علی علیہ السلام غالب کل غالب ہے، اور بے شک کسی انسان میں اتنی جرت نہیں کہ ان پر غالب ہو سکے. بے شک وکیل بھائی، اور خود علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جب انہوں نے اس ظالم کو قتل نہیں کیا اور اپنا ہاتھ روک لیا. اس وقت علی علیہ السلام نے کہا والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالنبوہ لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مکرم کیا، اگر خدا نے پہلے سے میرے لیے یہ مقدر نہیں کیا ہوتا اور وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے لیا تھا تو تو یہ جان لیتا کہ تو میرے گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ان کی شان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہ لوگ جو علی علیہ السلام کے صبر کو ان کی کمزوری بتانے کی بےہودہ کوشش کرتے ہیں، ان سے ہماری ایک نصیحت ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جس کے مصنف ہے اہل تسنن کے مشہور عالم اور امام ابن کثیر. نقل کرتے ہیں جب عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ ہوا اور بلوائیوں نے ان کی ناموس کو بری نگاہوں سے دیکھا، توہین کی، حتیٰ ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی، لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ عثمان بن عفان نے اس حملے کا اور اس توہین کا کوئی بھی جواب دیا ہو، اپنے ناموس کی دفاع کی ہو، جبکہ اس وقت حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. حد تو یہ ہو گئی کہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس واقعے کو عثمان کی فضیلت کے طور سے بیان کیا ہے. کہتا ہے کہ ان عثمان اصبر الناس علی من نال من عرضہ، عثمان لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں سے تھے ان کے ناموس کی بے حرمتی کے باوجود. عباس بھائی، اس واقعے سے ہمیں مخالفین کا دوگلاپن صاف نظر آتا ہے، کیونکہ ایک طرف عثمان ابن عفان ہے کہ جس کی ناموس کی توہین کی گئی اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی گئی، لیکن عثمان ابن عفان کا کچھ نہیں کرنا بھی یہاں پر ان کی فضیلت اور ان کا صبر بن گیا. اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر جب حملہ ہوا تو ظالم کو دبوچ لیا اور اٹھا کر پٹک دیا، حتیٰ کہ اس ظالم کو قتل کرنے تک آ گئے امام علی علیہ السلام. تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دفاع نہیں کی. یہ واقعاً بہت عجیب ہے. بہت بہت شکریہ عباس بھائی. ناظرین، ان تمام دلیلوں کے باوجود اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس موضوع پر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے
کہ ہم ان سوالوں کا جواب دلیلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کو لے کر، یعنی گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، التماس دعا، یا علی مدد، خدا حافظ۔